السلام علیکم ناظرین، چیئرنگ کراس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر امتیاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں افغانستان کی صورتحال پر بات کریں گے۔ افغانستان میں طالبان نے عبوری حکومت قائم کی ہے اور عبوری حکومت جو قائم کی ہے اس پر تمام دنیا کو تحفظات ہیں، جو امریکہ کو تحفظات ہیں، امریکہ نے تحفظات کو سامنے رکھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ افغانستان کی صورتحال سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ سب سے مین مدعا آج ہمارے پروگرام کا یہ ہے جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ پروگرام میں ہم نے مدعو کیا ہے شیر علی خالتی صاحب کو، سینئر صحافی ہیں، ان کو پروگرام میں ویلکم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہوں گے فیاض وڑائچ صاحب، ڈائریکٹر نیوز ٹیلن نیوز ہیں، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کریں گے۔ سب سے پہلا سوال شیر علی صاحب آپ کو کروں گا کہ افغانستان میں طالبان نے عبوری حکومت کا قیام عمل میں لائے ہیں، اس میں جو ہے وہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کی بالکل بھی نمائندگی شامل نہیں کی گئی ہے، تو خواتین سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، یہ سب سے پہلے تو ہے وہاں پر پیدا ہونے والے ہیں۔ دوسرا مین مدعا یہ ہے کہ امریکہ کو جو تحفظات ہیں، امریکہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ تر حکومت میں شامل کیا گیا ہے جن کو انہوں نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا تھا۔ اب کیا ہونے والا سر؟ جناب، پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کا امپیکٹ ریجنل کنٹریز پہ آئے گا، ہمسایہ ممالک میں بھی آئے گا، اور افغان گورنمنٹ کو، عبوری گورنمنٹ کو اپنے ساتھ خواتین کو شامل کرنا پڑے گا، نہیں تو یورپی یونین آپ کو امداد نہیں دے گا، امریکہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا۔ سب سے اہم بات جو کہ سوشلسٹ کنٹریز ہیں، چائنا اور رشیا، وہ آپ کے ساتھ ہیں، تو وہاں آپ کو خواتین کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اگر آپ خواتین کو ساتھ نہیں لے کر چلتے تو آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ انکلوسیو نہیں ہوگی۔ اب پوری دنیا میں یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ اگر انکلوسیو نہیں ہے تو ایگزسٹ نہیں کر پائے گی، کوئی دنیا ان کے ساتھ نہ ٹریڈ کرے گی، نہ کوئی دوسرے ٹائز رکھے گی، اور نہ ان کو اکنالج کیا جائے گا پوری دنیا میں۔ ان کو نہ امریکہ تسلیم کرے گا، ایون کہ ہمسایہ ممالک چائنا اور رشیا بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں، پاکستان چاہتا ہے کہ ان کو تسلیم کرے، لیکن پاکستان سب سے اینڈ پہ تب تسلیم کرے گا افغان گورنمنٹ کو جب وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، جب پوری مہذب دنیا ان کو آن کرے گی۔ اور اس میں جو آپ نے کہا کہ امریکہ کی طرف سے ریزرویشن ہے، صرف امریکہ کی طرف سے ریزرویشن نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی طرف سے ریزرویشن ہے کہ یہ جو طالبان ہیں ٹیررسٹ ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں۔ اگر ٹیررسٹ ہیں تو پھر وہ UN کی لسٹ، ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ لسٹ میں بھی موجود ہیں، تو پھر آپ کو وہاں سے ان کو ختم کرنا پڑے گا، پھر آپ ان کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کر پائیں گے۔ اور آپ ریلیشن شپ تب قائم کریں گے جب وہ انکلوسیوٹی کو انشور کریں گے۔ اور یہ اس وقت طالبان کو بھی چاہیے کہ آپ دنیا ایک نیا فیز دیکھ رہی ہے، ایک نئے فیز سے آپ گزر رہے ہیں۔ آپ 20 سال پہلے آپ کو شکست ہوئی تھی، آج پوری دنیا کی ہمدردیاں بھی آپ کے ساتھ آ رہی ہیں، تو آپ خواتین کو اس میں نمائندگی دیں تاکہ پوری دنیا کو جسچر جائے، ایک میسج جائے کہ یہ طالبان بدلے ہوئے طالبان ہیں، یہ طالبان پڑھے لکھے طالبان ہیں، یہ وہ طالبان نہیں ہیں جو ہر بات اپنی گن سے منوانا جانتے ہیں، بلکہ آپ کے جو مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، ٹیبل ٹاک چل رہی ہے، اس میں پوری دنیا کو میسج آ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کرنا بھی جانتے ہیں۔ لیکن کچھ دنیا کو اور بھی ریزرویشنز ہیں، جیسا کہ امریکہ نے بگرام ایئر بیس خالی کیا تھا، تو باقی جو ممالک ہیں جیسے رشیا، چائنا، انڈیا، باقی جو ممالک ہیں وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگ گئے کہ جیسے ہی انہوں نے بگرام ایئر بیس خالی کیا، سب سے پہلے طالبان پہنچے۔ وہ افغان آرمی کہاں تھی؟ افغان آرمی کو تو خبر ہی نہیں ہوئی، کان خبر نہیں ہوئی، اور یہ وہاں سے نکل گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کی کوآرڈینیشن کے ساتھ ہوا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ یہاں سے چلا جائے گا تو امریکہ طالبان کو چھوڑ کے نہیں جائے گا، کیونکہ رشیا اور چائنا کے یہاں پر انٹرسٹ ہیں، ان انٹرسٹ کو امریکہ واچ کر رہا ہے۔ اس واچ کرنے کے نتیجے میں وہ امریکہ یہاں پر انگیج رہے گا، تو اس لیے طالبان کو ذرا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا۔ فیاض صاحب سے میں پوچھ لیتا ہوں، فیاض صاحب، شیر علی خالتی صاحب کی بات آپ نے سنی ہے، جو پوائنٹ انہوں نے ریز کیا ہے، جب بگرام ایئر بیس امریکہ نے خالی کیا ہے، افغان فورسز وہاں پر کیوں نہیں پہنچی اور طالبان پہلے کیوں پہنچ گئے؟ کیا ملی بھگت آپ کو بھی نظر آتی ہے جس طرح شیر علی خالتی صاحب کو نظر آ رہی ہے؟ پہلے تو عمر مجھے یہ بتائیں کہ کتنی ہماری معصوم اور سادہ سی خواہشیں ہیں کہ جو افغانستان میں حکومت بنے، جو طالبان جتنے بھی کام کریں وہ ہماری مرضی کے کریں یا دنیا کی مرضی کے کریں۔ بالکل ٹھیک۔ طالبان نے 20 سال جنگ لڑی ہے، نقصان کیا جانوں کا،
مشکل سے مشکل دور میں گزرے ہیں. تو اتنی طویل جنگ کے بعد، جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ ان کے نام انٹرنیشنل دہشت گردوں میں شامل ہیں. ظاہر ہے وہ ایک جنگ لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف اور دہشت گردی میں شامل تھے. آج وہ خاک نشین جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. عمر یہ طالبان جو ہیں یہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کا نام ہے. ان کا ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے میں یہ سارے رہتے ہیں. چاہے کسی کی سوچ پیچھے ہو، چاہے کسی سوچ تھوڑی سی آگے ہو، لیکن اس دائرے کو کراس کرنے کی یہ اجازت نہیں دیں. بالکل ٹھیک. یہ جو عبوری حکومت بنی ہے ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی لمیٹیشن یہ ہے. اور کوئی بھی آپ دیکھنا کہ کوئی بھی، چاہے وہ وزیر خارجہ ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، وزیر داخلہ یا وزیر خزانہ ہے، وہ ایک خاص دائرے میں اور ایک خاص سوچ میں رہے گا. اس کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. طالبان نے پہلے دن سے یہ کہہ دیا. چھوٹا سا ایک جملہ ان کے جو پریس ٹاک تھی اس میں کہا تھا کہ ہمارا قانون، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں ہے، دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، ہمارا قانون، ہمارا جو آئین ہے وہ شریعت کے مطابق ہوگا. بالکل ٹھیک. اور وہ اب آپ دیکھ لینا، اور اب دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ جو بھی سٹیپ لیں گے، چاہے آپ ان کو دکیا نوز کے دنیا سے کٹ جائیں، دنیا سے اس نقصان پہنچائے، وہ اس مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں گے. ہماری قوم اور ہم لوگ بہت جلدی آئیڈیلائز کرنا شروع کرتے ہیں. جو ہی طالبان پتہ یا طالبان آ گئے، جذباتی ہو گئی، طالبان اب چھا گئے، خلافت آ گئی اور ایک نعرہ مستانہ آ گیا. اتنا بھی آئیڈیلائز نہ کرے. اتنے بھی معصوم اور سادہ لوگ نہیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو افغانستان کی طرف لگا رکھا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی سپر پاور ہیں، ایک رشیا نکلا، پھر امریکہ آیا، وہ نکلا، پھر تیسری سپر پاور بھی کوشش کر رہی ہے کہ پہلے دو سپر پاور تو اسلحہ لے کر آئی تھی، تو تیسری جو سپر پاور ہے چائنا، وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ پیچکس لے کر جائے وہاں پر کام کرے. لیکن امریکن کو اتنا، طالبان کو اتنا سادہ نہ سمجھے. ان کو پیسہ چاہیے ملک چلانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ان کی ذاتی سوچ ہے، اس سے وہ نہیں نکلیں گے. اور دنیا کی مرضی کی حکومت بھی نہیں بنائیں گے، چاہے ان کو نفع ہو یا نقصان ہو. دنیا کتنے بادر نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو 20 سال ہم نے اتنی جنگ لڑی ہے، تو ہمیں اس مقصد کے تو نہیں لڑی تھی کہ ہم دنیا کی مرضی سے کام کریں گے. تو آنے والے دنوں میں جو اب یہ عبوری حکومت بنی ہے، جیسا کہ آپ نے انٹرویو میں بتایا، آنے والے دنوں میں دنیا ان کے مزید اقدامات دیکھے گی. جیسے آپ نے کہا کہ وہ خواتین کے کرکٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، وہ بہت سارے ایسے. ابھی انہوں نے ایک اور بھی بیان دیا ہے کہ ہمارے سوچ کے مطابق خواتین کو چہرہ دکھانا ضروری نہیں ہے جب وہ باہر نکلے تو. ٹھیک ہے نا. تو ابھی تو بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی اور پوری دنیا دیکھے گی. ابھی سٹارٹ ہے، ابھی تو سنبھل رہے ہیں. تو ان کو اتنا سادہ نہ سمجھیں. انہوں نے ایک لائن دے دیا عمر کہ ہمارا آئین شریعت کے مطابق ہوگا. اب جو شریعت کو پسند کرتا ہے، ان کے کسی عمل کو پسند کرے یا نہ کرے، اب یہ سٹوری جو ہے آنے والے دنوں میں چلتی رہے گی. اچھا شیر علی خالتی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت کی تو ہم نے بات کر لی، اس کے بعد جو ہے وہ اب مدعا یہ آتا ہے کہ افغانستان کی صورتحال سے مطلب خطے میں کیا اثرات مرتب ہوں گے. جو ارد گرد کے ممالک ہیں، سب سے پہلے تو ہے وہ پاکستان آتا ہے. اور پاکستان کے جب آئی ایس آئی چیف جو ہے جب افغانستان گئے تو بھارت نے بہت واویلا مچایا. حالانکہ انہوں نے بتایا تھے آل از اوکے، ایسا کوئی نہیں ہے، اور نہ کہیں چھپ کے بھی نہیں گئے، بالکل سامنے تھے، کیمرے کے سامنے تھے، سارا میڈیا وہاں پر تھا. بھارت کے پیٹ پہ مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں سر؟ جناب، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، شریکا نو آگ لگ گئی. وہ بھارت ہمیشہ ہی جلتا رہتا ہے. بھارت کے یہ خمیر میں شامل ہے کہ وہ پاکستان کی مخالفت کرے، کیونکہ وہ اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہے کہ بھارت کا جو وہاں پولیٹیکل سسٹم ہے یا جو ریاستی سسٹم ہے وہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے. تو وہ عوام کو، پاکستان کو ایک دشمن بنا کے عوام کی نظروں میں ہیرو بننا چاہتے ہیں. تو یہ واویلا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہمیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اپنا کردار کا تعین کرنا چاہیے. جو ہمارا کردار کا تعین ہوگا وہی پاکستان میں امن لائے گا. مثلاً افغانستان میں جو بھی گورنمنٹ بنی ہے، ہمیں ان کو کہنا چاہیے اور واشگاف الفاظ میں کہنا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان، جس نے ہمارے ملک میں ہمارے فوجیوں پہ حملے کیے، ہمارے فوجیوں کی گردنیں کاٹیں اور ان کے سروں کو فٹ بال بنا کے کھیلتے رہے، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. کیونکہ پاکستان ان کو کیوں چھوڑے گا جنہوں نے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کی کوئی بے حرمتی کی. اور دوسرا بات یہ کہ وہ یہاں بم دھماکے کرواتے رہے. القاعدہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو عبوری سیٹ اپ بنا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو علیحدہ کریں تحریک طالبان سے اور القاعدہ سے.
اگر یہ نہیں کر پاتے تو پھر ہمارے افغانستان کے ساتھ وہ جو بھائی چارے والا تعلق ہے وہ قائم نہیں ہو پائے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں ہمارے افغانستان کے تعلقات بہت اچھے رہیں. ہاں اس پہ انڈیا کی پریزنس ضرور ہے، وہاں انڈیا نے اچھا خاصا انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے، اس کا تو رن تو نہیں رہا. وہاں اس نے روڈز بنائے ہیں، یونیورسٹیز بنائی ہیں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو برین واشنگ کے لیے اپنی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن دیا ہے، اسٹائپنڈ دیے ہیں، اسکالرشپس دیے ہیں. یہ ان کا اچھا خاصا کام ہے تاکہ پاکستان کے خلاف ایک نفرت کو پروپیگنڈا مشین کے طور پر چلایا جا سکے. ہم نے اس کا بھی کاؤنٹر کرنا ہے. یہ ہماری ریاست کو سمجھنا چاہیے کہ یہی انڈیا ان افغانستان کے کچھ لوگوں کو جو کہ وہاں شدت پسند ہیں، جن کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے، جن کا نام القاعدہ ہے، ون بیلٹ ون روڈ کے خلاف استعمال کرے گا، سی پیک کے خلاف استعمال کرے گا، پاکستان کے پیس کو ڈسٹرب کرے گا. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پراکسیز جو ماضی میں لڑی جاتی تھی اب لڑی جائیں گی. اب ڈائریکٹ امریکہ نہیں آنے والا. اب یہ جو طالبان ہیں کچھ ان میں سے گروہ ہیں، یہ اس کی طرف ایران کی طرف جا سکتے ہیں کہ شیعہ سنی فسادات ہو سکتے ہیں. اس کو بھی کسی طرح روکا جائے. ہمیں پوری دنیا کو ایک طالبان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ ان کو تسلیم کر کے، یہ نہیں کہ طالبان کو تسلیم نہ کریں، اب طالبان ایک حقیقت ہے، ان کو تسلیم کریں اور انہیں کہیں آپ کا یہ رول ہے پیس اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ آپ پوری دنیا پہ حکمرانی کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ افغانستان کی جو آبادی ہے، ٹیریٹری ہے، اس میں رہیں، مزید اس پہ آگے نہ جائیں. ہاں صرف ایک اور بات کہ جب امریکہ چلا گیا تو افغانستان کس سے لڑے گا؟ جس کی نیچر میں، جس کے خون میں، جس کے رگ رگ میں لڑنا لکھا ہے. میں اس پہ لا محالہ بھارت کے بعد میں نے اسی پہ آنا سر، اسی طرف ہی جانا ہے سر. بھارت کے بعد میں نے اسی کی طرف آنا. فیاض صاحب سے پہلے بھارت کی بات کر لیں، اس کے بعد یہی مدعا رہ جاتا ہے کہ سب کچھ کر کے رہ کیا جائے گا. برسوں سے لڑنے والی قوم جو ہے، جس کے خمیر میں جو ہے وہ لیگیسی ایک چلتی آ رہی ہے کہ جنگجو قوم ہے، تو پھر اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ فیاض صاحب مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے کہ بھارت کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے سر؟ کہیں اس کو یہ تو مسئلہ نہیں ہو رہا کہ سارا انفراسٹرکچر بنایا ہم نے، اب افغانستانی طالبان جو ہے وہاں پر آ گئے ہیں، دوسرا پاکستان کے ساتھ تعلق ہوں گے، پاکستان تو کوئی استعمال نہیں کر لے گا ہمارا انفراسٹرکچر. شیر علی صاحب نے ابھی جو باتیں کی انہوں نے سارے اپنے زخم کو ریت کے رکھ دیے ہیں. ساری طالبان کی ایکٹیویٹیز اور پورے اس نقشے پہ انہوں نے جو صورتحال تھی وہ بتائی ہے. ایکچولی عمر اگر آپ دیکھیں تو انڈیا اور جو افغان حکومت تھی اور جو امریکہ تھا وہ تینوں افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے. جی ٹھیک. ایک امریکہ کے ایک فوجی ہے جو واپس گیا، وہ 15 سال رہا ہے کابل میں. اس نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے اور اس نے پورا نقشہ بتا دیا کہ کیسے جنگ ہو رہی تھی، کیا تھا، کس طرح نہیں تھا. اس نے کہا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کابل جانا ہے لڑائی کے لیے، قبضے کے لیے، جو بھی تھا، تو ہمیں بہت ساری فیسلٹیز دینے کا وعدہ کیا گیا، لگژری ماحول دیا گیا، ہماری سیکیورٹی کے حوالے سے، تنخواہوں کے حوالے سے بڑی پرکشش چیزیں بتائی گی، لیکن ہم اندر سے سارے ڈال رہے تھے. پھر اس نے کہا کہ ہم وہاں پہنچے، 15 سال وہاں پہ رہے، ہمیں سیکیورٹی دی گئی، ہمیں لگژری فیسلٹیز دی گئی، سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی ہم ڈر رہے تھے. اب اس نے کہا کہ ہم امریکہ میں واپس آ گئے ہیں تو ڈر تو ہم اب بھی رہے ہیں. یہ حال ہے اس سپر پاور کا. پورا نقشہ اس نے سپر پاور کا بیان کر دیا کہ ہم سٹارٹ سے لے کر آخر تک اور اب بھی ڈر رہے ہیں. ڈر اس حد تک قائم ہے. تو انڈیا جو ہے وہ تو اب اس کا رونا حق ہے. اتنا تو اس کو تھوڑی سی اجازت دینا کہ تھوڑا اس کے بیچارے کے پیسے بھی گئے، اس کی عزت بھی گئی. یہی حال امریکہ کا ہے. وہاں آپ دیکھیں کہ 80 سال کا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، اس نے اتنا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے کہ ماضی کی حکومتوں نے جو کچھ کیا، جو غلطیاں کی، اس کے کندھے جی یہ اس کے دیکھیں اس عمر میں اتنا بوجھ اٹھانا. اور اس نے کہا جی میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم مزید یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. اور اس نے دیکھے جیسے ساس اور بہو کی بات ہوتی ہے، اس نے تانا دیا کہ چائنا اور رشیا تو چاہتا ہے کہ ہم وہاں پہ رہیں، ہمارے بندے بھی مرتے رہیں، ہمارا اسلحہ بھی لگتا رہے، ہمارا ڈالر بھی ضائع ہوتا رہے. تو یہ اس بابے نے یہ سوچا کہ نہیں اب ہم نے نکلنا ہے. اب اس کو اتنا تو کریڈٹ دینا، عمر آپ نے بھی اپنا سخت نہ قوانین بنا لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے بھی اسی طرح وہاں پہ انویسٹ کیا اور ایک ایسی گورنمنٹ پہ انویسٹ کیا جس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا، جو بالکل پانی کا بلبلہ ثابت ہے. آج جو غنی صاحب ہیں وہ باہر نکلے ہیں تو معافی مانگ رہے ہیں کہ مجھے معاف کر دیں، میری قوم مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں پیسے لے کر نہیں گیا. لیکن تاریخ تو اس کو معاف نہیں کرے گی. تاریخ میں جو کچھ کیا جو لکھا گیا. ایکچولی انڈیا افغان
حکومت جو تھی اب اس وقت کی کاٹ پتلی اور امریکہ، ان تینوں کا اس سارے نقشے میں بڑا برا حال ہوا ہے اور تینوں کو اب منہ چھپانے کو جگہ نہیں مل رہی. تو یقیناً صحیح کہہ رہے ہیں اپنا شیر صاحب نے کہا کہ وہ امریکہ جو ہے جتنی بے عزتی اس کی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں تو دل میں رکھ کر بیٹھا ہوا ہے نا. اس کے تھنک ٹینک بھی بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اور حال یہ ہے کہ ان کو برطانیہ کے جو وزیر دفاع ہیں جو ان کا بہترین اتحادی ہے اس نے کہہ دیا کہ جناب اب آپ سپر پاور نہیں رہے، اب آپ ایک بڑی طاقت ہیں. تو اس سے زیادہ امریکہ کی کیا انسلٹ ہے کہ ان کے اپنے ساتھی بھی، دشمن تو ہوش ہیں ہی، ان کے ساتھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بزدل نکلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے سینیریو میں یہ جو ایک نقشہ بن رہا ہے افغانستان کے حوالے سے، اب انڈیا کو، امریکہ کو اور جو سو کارڈ افغان بھاگ گئے ہیں ان کو اب کچھ نہیں ملنے والا. اب طالبان کا کنٹرول ہے، اب ساری دنیا طالبان کی طرف دیکھ رہی ہے اور طالبان کا رویہ کیسا ہوتا ہے یہی دنیا نے دیکھنا ہے. اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں اپنے مستقبل کے لیے، اپنے عوام کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، وہاں یہ بیٹھ گئے ہیں. اب ان کو سوچنا چاہیے عمر کہ اس سرزمین پر جو لوگ بستے ہیں یہ بھی انسان ہیں اور انہوں نے بڑے مشکل دن گزارے ہیں. بہت یہ کون سا دنیا کا ایسا بم ہے جدید ترین اسلحہ جو ان لوگوں کے، ان بیچاروں کے سروں پہ ان کے اوپر چلا نہیں. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں بیٹھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، جنگ کے بعد جب اثرات جو ہوتے ہیں نا وہ امن ہوتا ہے نا، امن میں مذاکرات کرنا، امن میں لوگوں کو رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی اصل آزمائش شروع ہوئی ہے عبوری حکومت کے ساتھ ساتھ. انہوں نے جتنے بھی اب آگے سٹیپ لینے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کو بھی اب ساتھ لے کر چلیں، عوام کے مسائل حل کریں تاکہ وہ جو ایک طویل جنگ انسان بھگت رہے ہیں افغانستان کے ان کو بھی سکھ کا. ٹھیک ہے فیاض صاحب، دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کی بات آئی ہے تو ایک تو سب سے بڑا مسئلہ تو پہلے ہی آ گیا نا خواتین کے حوالے سے کہ جو کابینہ بنائی ہے طالبان نے اس میں خواتین کی ایک بھی نشست نہیں رکھی گئی ہے، نہ کسی وزارت پر نہ کسی عہدے پر کہیں بھی خواتین شامل نہیں ہیں، جس پر عالمی دنیا کو اس پر تشویش ہے. کوئی بھی ملک ہو دنیا کا اس کو تشویش ہے کیونکہ افغانستان میں صرف مرد تو رہتے نہیں ہیں، وہاں پہ خواتین بھی ہیں. تو خواتین کے مسائل جو ہیں وہ خواتین کو ہی حل کرنے چاہیے. جہاں پہ ایک اسلامک ریاست، ایک اسلامک اسٹیٹ بنا رہے ہیں، وہاں پر کیا خواتین کو جو مسائل ہوں گے وہ مردوں کے پاس لے کر آئیں گی اپنے مسائل کے حل کروانے کے لیے؟ خالتی صاحب اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے جس کو اگر تو عالمی سٹینڈرز کو میچ کرنا ہے نا، اگر اسلامی ریاست کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر بھی خواتین کے مسائل تو خواتین نے ہی سننے ہیں نا. اس عبوری سیٹ اپ میں طالبان کو ریکنسیڈر کرنا پڑے گا اپنا یہ ڈیسیجن، کیونکہ ہم نے تاریخ سے، قوموں کی تاریخ سے اور انقلابوں کی تاریخ سے یہی سیکھا ہے کہ ملک اور قومیں پیچھے کی طرف جانے کی بجائے آگے کی طرف جاتے ہیں. جب آپ ماضی کو حال کے آئینے میں رکھ کر مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ ماضی میں نہیں دھکیل سکتے. اب آپ کی خواتین بااختیار ہو گئی ہیں، آپ گلوبل ولیج میں آ گئے ہیں، بلکہ گلوبل ولیج سے نکل کے گلوبل اسٹریٹ میں آ گئے ہیں. آپ کی خواتین وہاں پر احتجاج بھی کرتی ہیں. جی وہ احتجاج کرتی ہیں. جب وہ احتجاج کرتی ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے، پوری دنیا ان کو ٹریبیوٹ پیش کر رہی ہے، ان کی رسپیکٹ کر رہی ہے. اگر کوئی افغان خاتون جو کہ اتنی کمپیٹنٹ ہے کہ وہ کسی وزارت میں آ سکے تو ان کو آنے دیں. اگر کوئی خاتون کرکٹ میں آنا چاہتی ہے اس کو کرکٹ میں آنے دیں. اگر کوئی افغان خاتون امبیسڈر بننا چاہتی ہے تو ان کو بنائیں، کیونکہ ان کے اندر قابلیت ہے. اگر فرض کریں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر قابلیت نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ میں کہوں گا تو پھر آپ کی نااہلی ہے. کیونکہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے ہمیشہ لیڈرشپ کو جنم دیتی ہے. آپ اگر طالبان ہیں پوری افغانستان پہ آپ کا حکومت آ گئی ہے، آپ 50% آبادی کو آپ گھروں میں قید نہیں کر سکتے اور قید کر کے آپ ترقی نہیں کر سکتے. اور ان خواتین کو قید کر کے آپ پوری دنیا کے ساتھ ایک بہتر ریلیشن شپ قائم کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی خواتین کے ٹیلنٹ سے آپ کو افغانستان کے ویلفیئر کے لیے کام لینے چاہیے، وہ آپ کو کرنا پڑے گا. اور دوسرا بات جو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ بڑے شادیانے بجا رہے ہیں، جی امریکہ شکست کھا کے چلا گیا ہے، 3 ٹریلین جو انہوں نے $3 ٹریلین یہاں خرچ کیے. تو جناب پوری دنیا کو یہ سمجھنے میں کیوں کفت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ جو $3 ٹریلین خرچ ہوئے، اگر کوئی فوجی جوان کی یونیفارم آئی تو وہ امریکی نے بنا کے دی اور اس کا پیسہ امریکی کو گیا. اگر کوئی اسلحہ بکا تو وہ اسلحہ ساز فیکٹری
اگر یہاں لگائی گئی یا امریکہ سے آیا تو وہ بھی تو امریکہ کی جیب میں گیا. تو افغانستان کو کیا ملا؟ ڈیزی کٹر بم. آپ نے ان کو غاروں کے زمانے میں دھکیل دیا. لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ذبیح اللہ مجاہد کی جب میں کمیونیکیشن سنتا ہوں، پریس کانفرنس سنتا ہوں، وہ بڑے نپے تولے انداز میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کبھار میرے دل میں ایک معصوم سی خواہش پیدا ہوتی ہے فواد چودھری کو اور ہمارے شیخ رشید صاحب کو بھی ٹرینڈ کر دیں. تو اس وقت وہ بہترین انداز میں چل رہے ہیں. یہ وہ طالبان نہیں ہے جو صرف پاکستان کے مدرسوں سے پڑھے لکھے تھے. یہ وہ طالبان ہیں جو آسٹریلیا میں بھی پڑھے ہیں، جرمنی میں بھی پڑھے ہیں، یو ایس اے میں بھی پڑھے ہیں. تھے نا وہ سیولائزڈ ہو گئے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بالکل ان میں سویلائزیشن نظر آتی ہے، لیکن ہم نیت پہ نہیں جاتے کیونکہ ہمیں تو پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا کو. فیاض صاحب سے پوچھ لیتے ہیں خواتین کی نمائندگی کے حوالے سے. فیاض صاحب، شیر علی صاحب بڑے معصوم ہیں. یہ جو ہے نا طالبان، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ آسٹریلیا میں پڑھیں یا اسلام آباد میں پڑھیں یا جرمنی میں پڑھیں، یہ طالبان ہیں. ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ اتنی وہ جتنا انگریز ملکوں میں چکر لگا کر آتے ہیں، پڑھ کر آتے ہیں، اتنا مائنڈ سیٹ ان کا اور مضبوط ہو جاتا ہے، وہ چینج نہیں ہو رہا. خواتین کے حوالے سے میں کہتا ہوں عمر شرم آنی چاہیے دنیا کو کہ ابھی تو عبوری حکومت بنی ہے اور انہوں نے صرف ایک خاتون کو وزیر نہیں رکھا اور کہہ رہے ہیں جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گیا، خواتین کو دبا دیا گیا. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا دنیا چیخ رہی ہے. شرم سے ڈوب مرے یہ چیخنے والے لوگ. کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ، جتنی رپورٹس وہاں سے آ رہی ہیں، جس طرح خواتین کو بالکل ان کے سانس بند کیے گھروں میں بیٹھے ہیں، جس طرح خواتین کے ساتھ حتیٰ میں سلوک کیا جا رہا ہے، جس سے یعنی اس طرف کوئی بندہ آ نہیں رہا، اس پر کوئی نہیں بولتا. اور یہ کوئی اتنا بڑا خواتین کے ساتھ ابھی ظلم نہیں ہوا. اب پوری حکومت بنی ہے، وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. سارے ملکوں میں ہوتا ہے، کوئی پابند بھی نہیں ہے کہ پہلے دن 4 خواتین کو بٹھائیں، ممکن ہے وہ لے بھی آئیں. لیکن دنیا نے جو شور مچایا یہ کوئی تنقید والی بات ہے. اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی ادارے اور بڑے بڑے سپر پاورز جو ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، وزیر دفاع ہے، دیکھیں جی خواتین کے حقوق متاثر ہو گئے، خواتین کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ کشمیر میں دیکھیں خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں انڈیا کو کوئی کچھ نہیں کہتا. سوچنے کی بات ہے نا کتنی دوغلاپن ہے اور کتنی ان کی غلط پالیسیاں اور ان کی عقل کھا کے جہاں ان کا مفاد ہوتا ہے، جہاں کسی کو تنگ کرنا ہوتا ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، تو پھر اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. جہاں نہیں مفاد، جہاں نہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں انڈیا جیسی طاقت بیٹھی ہے اس کو بھی خوش رکھنا ہے، تو پھر خواتین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو بھی تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں، طالبان کو دیکھنا ہے جی اب کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ان کی پالیسی کیا دے رہے ہیں. ابھی تو بہت سٹارٹ کی بات ہے. ابھی تو ان بیچاروں نے اپنے انتظامی امور کو دیکھنا ہے. ان کے مالی امور عمر بہت بگڑے ہوئے ہیں، بہت سارا پیسہ چاہیے ان کو چلانے کے لیے اس ملک کو. اچھا فیاض صاحب، مالی امور پہ بات کر لیں. آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں، یہیں سے اس کو ایڈ اپ کر لیتے ہیں کہ مالی امور آپ نے کہا ان کے بگڑے ہوئے ہیں، وہ سب کو نظر بھی آ رہے ہیں. ایک طرف امریکہ کہتا ہے ہم جنگ کے متحمل نہیں ہیں، اب ہم افغانستان والوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی ٹسل نہیں رکھیں گے. لیکن پھر دوسری جانب ان کے اثاثے منجمد کر لینے، ان کو جو پیسے دینے ہیں وہ منجمد کر لینے. IMF والے کہتے ہیں میں آپ کو قرضہ نہیں دینا. تو سر کیسے معاملات چلائیں گے؟ حالات تو خود خراب کر رہے ہیں. امریکہ کے پاس یہ تو حربے ہیں، وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اپنی طاقت، اپنی سپر پاور جو ہے وہ اپنی قائم سپرمیسی جو ہے اس کو قائم کرنا چاہتا ہے. تو اس کے پاس یہی جو ایک کنڈا ہے. سب سے پہلے تو وہ یہی کرتا ہے کہ جتنے بھی عالمی ادارے ہیں پیسے دینے والے جو اس کے اثر رسوخ ہیں، ان کو کہتا ہے جیسے پاکستان فیٹف میں ہے، ان کو کہتا ہے کہ ان کو تنگ کرنا شروع کر دو. تو وہ تو جو پہلا سٹیپ لے گا وہ واپس مڑ کر آئے گا، حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا وہ تو دور کی بات ہے. لیکن جو اس کے بس میں فوری طور پر اس نے کہا کہ ان کے پیسے روک دو، ان کے اتحادیوں نے کہا کہ ان کے پیسے روک دو تاکہ ان کو مجبور کیا جائے. ایکچولی وہی بات ہے نا کہ اوپر سے کہتے ہیں جی ہم چاہتے ہیں کہ افغان حکومت اپنی مرضی سے حکومت کرے، اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرے، لیکن ہضم نہیں ہو رہی بات، لیکن ہضم نہیں ہوتی. دل یہی چاہتا ہے کہ یہ ہمارے ہی حکم پہ چلے. وہ 20 سال گزارنی ہے نا، وہ نشہ نہیں اتر رہا، یہ ہمارے حکم کے تابع رہے. اور جب بھی ان کو اب پیسوں کی ظاہر ضرورت پڑی کہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کو اب مالی امور کا جو مشکلات ہیں ان کا سامنا ہے، تو وہ امریکہ نے پہلا ان کو جو انجیکشن لگایا کہ جی ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے، تاکہ یہ مجبور اور پوچھے جی ہم اب کیا کریں، کیسی حکومت بنائیں، کس طرح کا ماحول پیدا کریں، کون سی روایات ہے جن کو ہم اڈاپٹ کریں. شیر علی خالتی صاحب سے پوچھتے ہیں. شیر علی خالتی صاحب، افغانستان کے طالبان جو ہیں وہ بات تو کر رہے ہیں اسلامی ریاست کی، اور اس میں جو ہے وہ کافی اچھے بھی کام کچھ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھے جائیں تو کیے جا رہے ہیں. کیا اب کشمیر کی آزادی کی بات آئے گی؟ کیا وہاں سے کوئی آواز اٹھے گی کشمیر کی آزادی کے لیے؟ کیا عالمی اداروں کو جو نہیں بولتے، جس میں فیاض صاحب نے بات کی کہ افغانستان میں تو بہت مسائل کریٹ ہو رہے ہیں نا خواتین کے حوالے سے،
کیا وہ افغان حکومت جو طالبان کے زیر سایہ بنے گی وہ افغان حکومت کشمیریوں کی آزادی کے لیے بات کرے گی یا اس پوزیشن میں ہوگی؟ جی، افغان باقی، کوہسار باقی، کوہسار باقی، افغان باقی. آپ نے یہ نعرہ سنا ہوگا، یہ جو طالبان ہیں لگاتے رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا جی ہندوستان ہمارا، اس طرح کے وہ گانے چلاتے رہے ہیں. تو ابھی تو فی الحال وہ فوری طور پر کشمیر کی بات نہیں کریں گے، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ بھی نہیں الجھنا چاہیں گے. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کہاں سے پیسے آنے ہیں، کہاں سے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے آنے ہیں. ہم نے ایران سے بات پیسے لینے کے لیے انڈیا کے ساتھ علاقہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کریں گے جناب، ان کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ اوپر سے آسمان سے تو نہیں گریں گے نا، یا درختوں پہ تو پیسے نہیں لگے ہوئے. انہوں نے گورنمنٹ کسی کے ساتھ بھی وہ بات چیت کرنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ افغانی کا کام ہے لڑنا، اس کے خون میں شامل ہے. امریکہ بھی چلا گیا تو پھر وہ کس سے لڑے گا بھائی؟ اس نے کہا تھا کہ جہاں ایک اسلام، وہ کہتے پوری دنیا میں کسی ایک مسلمان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو جہاد فرض ہو جاتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں پر. تو پھر یہ طالبان مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے چپ بیٹھیں گے جب ایک کشمیر کی بہن، ہماری جو بہن بیٹی ہیں وہاں کشمیر میں، ان کا ریپ ہو، ان کی عزت لوٹ لیں یہ انڈین، تو وہ کیسے چپ کر کے بیٹھیں گے؟ یہ پوری دنیا کو اس طرف سمجھنا چاہیے کہ کشمیر کا جو اہم ایشو ہے ان کو ریزالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کشمیر کے ایشو کو ریزالو نہیں کریں گے تو یہی طالبان ہوں گے، انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے، اور پھر انڈیا پھر الزام لگائے گا جی پاکستان نے کر دیا، ISI نے کر دیا. بھائی نہ پاکستان چاہتا ہے نہ ISI چاہتی ہے. آپ کشمیر آزاد کر دیں، آپ امن کی بات کریں، اور پھر آپ کہتے ہیں جناب جی ISI فیض صاحب وہاں افغانستان چلے گئے تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی. فیاض صاحب ایک لیگیسی چلتی آ رہی ہے افغانیوں کی کہ وہ جنگجو تصور کیے جاتے ہیں. سوویت یونین کو شکست دی اور اس کے بعد جو آپ نے حال دیکھا کہ ایک میسو وکٹری تھی سوویت یونین کے اگینسٹ، لیکن اس کے بعد آپس میں لڑائی کر لی اور اتنی شدید لڑائی کی کہ پورے ملک کو توڑ دیا، اور اس کے بعد امریکہ ان کے سر پہ آ کے مسلط ہو گیا. شیر علی خالدی صاحب کی وہی بات کہ امریکہ کو شکست دے دی، اب پیچھے جو ہے پنج شیر کے اندر لڑائی ہو گئی ہے. وہ بھی معاملات ابھی تک سالو نہیں ہو رہے. طالبان کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ان کو شکست دے دی ہے. پنج شیر والے کہہ رہے ہیں کہ کوئی شکست نہیں ہوئی، ہم تو خود ان کو مرکزی علاقوں تک لے کے آئے ہیں، اب دیکھیں ہم ان کا حال کیا کرتے ہیں. عمر مشکل بات یہ ہے اور سمجھنے کی اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو چیز دنیا کے لیے سب سے بڑی قیمتی ہے وہ انسانی جان ہے، اور جو چیز افغانیوں کے لیے سب سے زیادہ کم قیمت ہے وہ بھی جان ہے. بہت اچھا ٹھیک ہے. تو جب وہ اپنی جان کو ہی دیکھیں، آپ جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب بھی اپنے ڈیفینس میں جاتے ہیں تو پہلے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو بندہ جان داؤ لگا پر آ جاتا ہے اس سے کون جان کی پرواہ نہیں ہے، ان کو جان کی پرواہ نہیں، جان کی قدر ہی نہیں ہے، زندگی کی قدر ہی نہیں کہ یہ کتنی ویلیو رکھتی ہے، کتنے بندے مار جائیں، کہاں مار جائیں. یہ وہی تو جو اس سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ان کو خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ انسانوں کی قدر کریں، انسان کی جان کی بھی قدر کریں. یہ نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح انسانوں کو مرواتے جائیں اور آپ ان کا سوچے ہی نہ. جو آپ نے کشمیر کا ایک پوائنٹ اٹھایا، بہت اچھی آپ نے بات کیا ہے کہ جو کشمیر کو جو ایکچولی جو افغانستان میں 20 سال کی جدوجہد کے بعد طالبان واپس آئے ہیں، طالبان ان کی مدد کریں یا نہ کریں، ایک ان کو انرجی ملی ہے کشمیریوں کو. کشمیر بھی پچھلے 70 سال سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. افغانستان کی آواز سے زیادہ انہیں یہ ایک انرجی ملی ہے کہ اگر ہم ہمت کریں. کشمیریوں نے بہت تحریک لڑی ہے، جتنی کشمیریوں نے مشکل دن گزارے ہیں تو بالکل اس طاقت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، اور جتنی 70 سال سے وہ تکلیف میں بیٹھے ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. انرجی انہیں یہ ملی ہے کہ اب ہم بھی اگر چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری تحریک بھی کامیاب ہوگی اور ہم بھی انڈیا کو یہاں سے بھگائیں گے اور ہرا دیں گے. تو یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو سید علی گیلانی کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا گئے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہیں وفات نہیں پائی، وہ شہید ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ حالت جنگ میں تھے. تو کشمیری تو بچے، بوڑھے، خواتین، جوان، اگر آپ دیکھیں تو کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہر لمحے حالت جنگ میں ہے، کیونکہ ان پر زمین تنگ کر دی ہے، وہ گھروں میں بند ہیں، کھانا پینا، راشن، ہر چیز پابندی ہے. وہ تو جنگ مسلسل لڑ رہے ہیں. تو اب ان کو یہ ایک تھوڑی سی ہوپ ملی ہے
کہ اب ہم بھی اگر اپنی ایفرٹ کو مزید کیا صاحب انتہائی میسو پوائنٹ آپ نے ریز کیا. پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام کی اینڈنگ کی جانب جائیں گے. جو فیاض صاحب نے بات کی, شیر الخالتی صاحب نے بات کی کہ عالمی دنیا کو اب یہ سوچنا ہوگا کہ جہاں پر افغانستان میں خواتین کو صرف ایک عبوری حکومت میں نمائندگی نہیں ملی تو عالمی اداروں کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو گئے ہیں. جو کشمیر میں سال ہا سال سے عورتوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے, ماؤں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, اس پر کوئی نہیں بولتا. اب یہ ڈوئل فیس اور یہ دو طرفہ جو معاملات ہیں ان کو حل کرنا ہوگا. یہ دوغلا پن چھوڑنا ہوگا عالمی دنیا کو. اگر ایک طرف جو ہے وہ بات کی جاتی ہے خواتین کے حق کے لیے, دوسری طرف اگر کوئی دوسرا ملک جس کے ساتھ آپ کو مفاد ہیں اگر وہ خواتین کے ساتھ کوئی اس طرح کی حرکت کرتا آپ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. اگر تو معاملات رکھنے ہیں تو ساری دنیا کے ساتھ ایک طرح کے معاملات رکھیں, تبھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کے معاملات رکھے گا. شیر علی خالتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. فیاض بڑائی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں وقت دیا. چیئرنگ کراس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئی بحث کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. فی الحال کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.